نیا دن ہے صبح چرائی ہے دیکھو، لبوں پر ہے ذکر خدا ذکر آقا، لبوں پر ہے ذکر خدا ذکر آقا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ نبی اکرم نور مجسم رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پاک ہے، پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ان للہ ملائکۃ سیاحین فی الارض یبلغونی من امتی السلام۔ سبحان اللہ۔ فرمایا کہ اللہ کے کچھ فرشتے زمین میں سیر و سیاحت کرتے ہیں جو میری امت کا سلام مجھ تک پہنچاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو نبی پاک کی ذات پر درود و سلام پڑھنا اپنا شیوا بنا لیں، انشاءاللہ اس کی برکت نصیب ہوں گی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ پروگرام ہے ایک نئی صبح، آپ کو پھر سے خوش آمدید کہتے ہیں، مرحبا کہتے ہیں۔ اللہ آپ کو شاد رکھے، آباد رکھے، دونوں جہاں میں بھلائیاں خیر اللہ آپ کا مقدر فرمائے۔ آئیے اپنے اس پروگرام ایک نئی صبح میں تلاوت قرآن پاک کو شامل کرتے ہیں۔ اس سے پہلے پیش کر دوں آپ کے سامنے تعارف اپنے گیسٹ کا۔ تو آج پھر میرے ساتھ پروگرام میں تشریف فرما ہوئے ہیں مولانا قاری احمد رضا مدنی صاحب۔ قاری صاحب کو خوش آمدید کہتے ہیں، مرحبا کہتے ہیں، ویلکم کہتے ہیں۔ اور ساتھ ہی ہمارے بہت پیارے مبلغ دعوت اسلامی وقار بھائی کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں۔ اللہ آپ کے اقبال کو بلند فرمائے، درجات بلند فرمائے۔ آئیے ناظرین، سب سے پہلے قرآن پاک کی تلاوت سنتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم۔ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ۔ اللہ رب العالمین، صدق اللہ العظیم۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آئیے تلاوت قرآن پاک کے بعد ایک کلام مل کر پڑھنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ میرے تم خواب میں آؤ، میرے گھر روشنی ہوگی، میرے تم خواب میں آؤ، میرے گھر روشنی ہوگی، میری قسمت جگا جاؤ، میری قسمت جگا جاؤ، عنایت یہ بڑی ہوگی، میری قسمت جگا جاؤ، عنایت یہ بڑی ہوگی۔ مدینے مجھ کو آنا ہے، غم فرقت مٹانا ہے، مدینے مجھ کو آنا ہے، غم فرقت مٹانا ہے، قبا پائے مدینہ در میں میری حاضری ہوگی، قبا پائے مدینہ در میں میری حاضری ہوگی، شہنشاہ مدینہ تڑپنے کا کرینہ دو، شہنشاہ
ہو جو اشکوں سے بھری ہوگی وہ آقا کا عنایت ہو جو اشکوں سے بھری ہوگی بنا لو اپنا دیوانہ بنا لو اپنا مستانہ بنا لو اپنا دیوانہ بنا لو اپنا دیوانہ بنا لو اپنا مستانہ خزانے میں تمہارے کیا کمی پیارے نبی ہوگی خزانے میں تمہارے کیا کمی پیارے نبی ہوگی میرے تم خواب میں آؤ میرے گھر روشنی ہوگی کمیں دوری رلاتا ہے مدینہ یاد آتا ہے کمیں دوری رلاتا ہے مدینہ یاد آتا ہے تسلی رکھ دیوانے تسلی رکھ دیوانے تیری بھی حاضری ہوگی تسلی رکھ دیوانے تیری بھی حاضری ہوگی سمجھیں گے ہم نیازی ان کی کرم نوازی جس دن ہوئے روانہ سرکار کی گلی میں تسلی رکھ دیوانے تسلی رکھ دیوانے تیری بھی حاضری ہوگی تسلی رکھ دیوانے تیری بھی حاضری ہوگی اگر وہ چاند سے چہرے کو چمکاتے ہوئے آئے اگر وہ چاند سے چہرے کو چمکاتے ہوئے آئے غموں کی شام بھی صبح بہارا بن گئی ہوگی غموں کی شام بھی صبح بہارا بن گئی ہوگی میرے مرقد میں جب عطار وہ تشریف لائیں گے میرے مرقد میں جب عطار وہ تشریف لائیں گے لبوں پر نعت شاہ انبیاء اس دم سجی ہوگی لبوں پر نعت شاہ انبیاء اس دم سجی ہوگی میرے تم خواب میں آؤ میرے تم خواب میں
یہ بڑی ہوگی۔ سبحان اللہ محمد۔ اللہ پاک ہم سب کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا خواب میں دیدار عطا فرمایا۔ میرے نصرت نے بڑی پیاری بات کہی ہے کہ تیری جب کہ دید ہوگی جبھی میری عید ہوگی، میرے خواب میں تو آنا مدنی مدینے والے۔ اللہ پاک ہم سب کو نبی پاک کی خواب میں دید عطا فرمائے، نبی پاک کی زیارت ہم سب کو نصیب فرمائے۔ ایف جی این چینل کے ناظرین، پروگرام ہے ایک نئی صبح، اور الحمدللہ آج بھی ایک اہم ٹاپک آپ کے سامنے لے کر حاضر ہوئے ہیں، اور آج کا ٹاپک ہے ہمارا توبہ۔ سبحان اللہ، توبہ ہمیں کرتے رہنا چاہیے، بلکہ اٹھتے بیٹھتے صبح و شام ہمیں تو ترغیب یہی ملی ہے احادیث سے بھی کہ دن میں کئی مرتبہ ہم توبہ کریں، 70 مرتبہ استغفار کیا کریں۔ اس طرح کی روایتیں بھی ملتی ہیں، اور توبہ کے کیا فضائل ہیں، توبہ کرنے سے کیا کیا برکتیں نصیب ہوتی ہیں، اور توبہ کے کیا ارکان ہیں، کیا توبہ گال پر ہاتھ مارنے کا نام توبہ ہے، توبہ کے ارکان کتنے ہیں، توبہ کے فضائل کیا ہیں، اللہ تبارک و تعالی نے توبہ کرنے والوں کی کیسی پذیرائی اپنے پاک کلام قرآن مجید بیان فرمائی ہے، اللہ پاک توبہ کرنے والوں کو کیسا پسند فرماتا ہے، اور بھی اس طرح کی کچھ باتیں ہیں، کچھ واقعات انشاءاللہ آپ کے سامنے لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ اول تاخیر اس پروگرام کو دیکھیے گا، اس کی بڑی برکتیں نصیب ہوں گی۔ سب سے پہلے بڑھتے ہیں قاری صاحب کی طرف، احمد رضا بھائی سے پوچھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید فرقان حمید میں جو آیات کریمہ کے اندر توبہ کرنے والوں کے فضائل بیان کیے ہیں، وہ کچھ ناظرین کے سامنے بیان فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ علی بھائی، اس پرفتن دور میں جہاں پر گناہ کرنا بالکل آسان ہوتا جا رہا ہے اور نیکی کرنا بالکل مشکل ہوتا چلا جا رہا ہے، دیکھا جائے تو نفس و شیطان یہ انسان کے بالکل ہاتھ دھو کر پیچھے پڑے ہوئے ہیں۔ دن بدن گناہوں کے اندر بندہ ملوث ہوتا چلا جا رہا ہے، گناہ کرنا بالکل آسان ہوتا چلا جا رہا ہے۔ دیکھیں، انسان ہے، خطا ہو جاتی ہے، گناہ ہو جاتے ہیں، بشر ہے، کیونکہ بشر انسان اسی کو کہتے ہیں جو خطاؤں کا مجسمہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، غلطیوں کا مجسمہ ہوتا ہے۔ تو انسان ہے، بشر ہیں، خطا ہو جاتی ہے، غلطیاں ہو جاتی ہے، نفس و شیطان پر قابو نہیں کر پاتے ہیں، اللہ کی نافرمانی کر بیٹھتے ہیں۔ علی بھائی، تکلیف وہاں پر ہے، مصیبت اور پریشانی وہاں پر ہے، افسوس وہاں پر ہے کہ بندہ گناہ کر بیٹھے، اس کے بعد اس سے شرمندگی نہ ہو۔ بندہ گناہ کر بیٹھے مگر اس پر ندامت نہ ہو، بندہ گناہ کر بیٹھے، اللہ کی نافرمانی کر بیٹھے، اپنے جان پر ظلم کر بیٹھے، اس کے باوجود وہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ نہ کریں، اللہ نہ کرے اگر یہ گناہوں کا سلسلہ ایسے ہی چلتا رہا، اللہ کی نافرمانی اسی طرح کرتے رہیں اور بغیر توبہ کیے قبر میں چلے گئے، پھر کیا بنے گا؟ تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں انسان کو توبہ کرتے رہنی چاہیے۔ گناہ ہو جاتے ہیں مگر اس کا اقرار کر لیں، اے مولا گناہ ہو چکے ہیں، ٹھیک ہے، میں توبہ کرتا ہوں کہ آئندہ یہ گناہ نہیں کروں گا۔ اور واقعی میں علی بھائی، اللہ تعالیٰ نے اپنے پاک قرآن مجید میں، کلام اللہ میں جگہ جگہ پر جو توبہ کرنے والے ہیں، جو اللہ کی طرف رجوع لانے والے ہیں، ان کے حوالے سے انعام و اکرامات سے اللہ تعالیٰ نے ان کو انعام و اکرامات سے نوازا ہے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ، اور وہی ہے جو اپنے بندوں کی توبہ کو قبول فرماتا ہے۔ توبہ کو قبول کرنے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ، اور وہی ہے جو غلطیوں سے درگزر فرماتا ہے، گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ، اور جو تم کچھ کرتے ہو اللہ سب جانتا ہے، اللہ اس سے باخبر ہے، اللہ علیم ہے، اللہ خبیر ہے۔ اسی طرح علی بھائی، ایف جی این چینل کے ناظرین، آپ دیکھتے جائیں، سنتے جائیں کس طرح کے انعام و اکرام سے نوازا ہے۔ اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں کو کیسا پسند فرماتا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ، کہ تمام مومنوں سب کے سب اللہ کی طرف رجوع لاؤ، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو، لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اس امید پر کہ تم فلاح پاؤ، تم کامیابی پاؤ۔ تو یہاں دیکھیں، جو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتے، رجوع کرتے، اللہ تعالیٰ ان کو مفلحون میں شمار فرما رہا ہے، یعنی کامیاب بندوں میں شمار فرما رہا ہے۔
اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ دیکھیں علی بھائی کس طرح توبہ کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے. ایک اور جگہ پر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ان اللہ یحب التوابین، بے شک اللہ تعالیٰ بہت زیادہ توبہ کرنے والے کو پسند فرماتا ہے. تو توبہ کرنے والے، اللہ کی بارگاہ میں رجوع لانے والے، یہ اللہ تعالیٰ کو پسندیدہ ہے. اللہ تعالیٰ کا محبوب بندہ کون بندہ نہیں چاہتا ہے. اسی طریقے سے علی بھائی مزے کی بات آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت واقعی میں کتنی بڑی رحمت ہے کہ بندہ گناہ کر رہا ہے، مگر یہی بندہ جب اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرے، اللہ کی بارگاہ میں رجوع کرے، تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو تو مٹاتا ہے، مگر گناہوں کو مٹانے کے ساتھ ساتھ اس نے نیکیاں نہیں کی ہوتی، ان گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل فرما دیتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اِلَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا، مگر وہ جو لوگ جنہوں نے توبہ کری اور ایمان لائے اور اچھے عمل کیے، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، تو اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل فرما دے گا. سبحان اللہ. گناہ مٹانے کے ساتھ ساتھ ان کے گناہ جو نیکیاں کی نہیں ہیں، گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل فرما دے گا. یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے. تو بندہ اللہ کی بارگاہ میں جھکے تو صحیح، تو دیکھیں برائیاں اس کی نیکیوں میں تبدیل ہو جا رہی ہے توبہ کرنے والوں کی. ایک اور جگہ پر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے توبہ کرنے والوں کے حوالے سے دخول جنت کا مژدہ سنا رہا ہے توبہ کرنے والے کو. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو اللہ کی بارگاہ میں رجوع لاؤ، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو. توبۃ نصوحا، توبۃ نصوحا، کیسی توبہ کہ جو آگے والوں کے لیے نصیحت ہو. آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے عسیٰ ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم، قریب ہے کہ تم جب اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو گے تو قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے گا، تمہاری خطاؤں سے درگزر فرما دے گا. پھر وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اور تمہیں ایسے باغات میں داخل فرمائے گا جہاں نہریں بہ رہی ہوگی. تو یہ دیکھیں توبہ کرنے کے کیسے انعام و اکرام اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمائے. تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی اپنا معمول بنائے توبہ کرنے کا، اللہ کی بارگاہ میں رجوع کرنے کا. ٹھیک ہے، اللہ کی بارگاہ میں جھکنے کا. انشاءاللہ الکریم اگر بار بار ہم اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتے رہیں گے، رجوع کرتے رہیں گے، تو اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف فرما کر جنت میں داخلہ عطا فرما دے گا. سبحان اللہ. توبہ یقیناً ایک ایسا ذریعہ ہے ناظرین، یہ سمجھ لیجیے آپ کہ ہم نے اگر بہت سارے گناہ کر لیے ہیں اور سچے دل سے اللہ کی بارگاہ میں ایک بار توبہ کر لی، رب کی رحمت اتنی بڑی ہے کہ وہ ہمارے زندگی بھر کے سارے گناہوں کو بخش دیتا ہے. اس پر بہت ساری روایتیں بھی ہیں، انشاءاللہ بھی ہم واقعات کی طرف بھی بڑھیں گے. بہت ساری اس طرح کی روایتیں ملتی ہیں کہ بندے نے سچے دل سے توبہ کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسا کرم فرمایا، کیسے رحمت فرمائی کہ اس کے سارے گناہ معاف فرما دیے. ایک بڑا پیارا ایک شعر کہا جاتا ہے رحمت حق بہا نمی جوید، رحمت حق بہانہ می جوید، کہ اللہ کی رحمت قیمت نہیں مانگتی، اللہ کی رحمت تو بہانہ تلاش کرتی ہے. تو اللہ کی رحمت جو ہے وہ قیمت تلاش نہیں کرتی، اس کی رحمت تو بہانہ ڈھونڈتی ہے کہ میرے بندے کو کس طرح سے بخش دیا جائے. تو اللہ کی رحمت بہت بڑی ہے. کیا پتہ ہمارا یہ توبہ کرنا اللہ کو کتنا پسند آ جائے، ہمارا گناہ بخش دی جائے. تو یہ ماشاءاللہ توبہ کے فضائل، اور آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاکیزہ کلام سے آپ نے سنا کہ ان اللہ یحب التوابین، یعنی یہ آپ دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ توبہ کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. تو توبہ گناہ ہو جائے تو اب یہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی توبہ قبول کرنے والا ہے، وہی معاف کرنے والا ہے. تو فوراً اللہ کی بارگاہ میں رجوع کریں، توبہ کریں، انشاءاللہ ہمارا رب ہماری توبہ کو ضرور قبول فرمائے گا. مزید توبہ کی کچھ فضائل انشاءاللہ ہم سنیں گے. وقار بھائی کی طرف بڑھتے ہیں، ساتھ ساتھ ماشاءاللہ بھی قرآن پاک کی آیتوں سے ہمیں پتہ چلا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ توبہ کرنے والوں کو کیسا محبوب فرماتا ہے. اور جگہ بہ جگہ اللہ پاک نے توبو ہے نا، توبو الی اللہ توبۃ نصوحا، یعنی توبہ کرنے کی ترغیب بھی ارشاد فرمائی کہ میرے بندوں مجھ سے توبہ کرو، ادعونی استجب لکم، مجھ سے دعا کرو قبول کروں گا. مختلف جگہوں پر یہ چیزیں موجود ہیں. تو ایک طرف تو قرآن پاک کی آیتوں سے الحمدللہ ہمیں توبہ کے فضائل اور توبہ کی ترغیب ملتی ہے. اسی کے ساتھ ساتھ مزید میں چاہوں گا کہ آپ کچھ ایڈ کریں، احادیث کریمہ کے اندر بھی توبہ کی کیا فضیلتیں بیان کی گئی ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. علی بھائی ماشاءاللہ آج ہمارا ٹاپک توبہ ہے. جی، یقیناً بار بار اللہ پاک کی بارگاہ میں توبہ کرنی چاہیے. کتنی بار کرنی چاہیے؟ ایک ترغیب کے لیے، اپنے آپ کو موٹیویشن کے لیے. ہم یہ بھی سمجھ لیں کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم باوجود یہ کہ سید المعصومین ہیں، یعنی آپ سے خطا ہو ہی نہیں سکتی، ہمیں سوچنے کی بھی اجازت نہیں دی، اس کے باوجود ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دن بھر میں ایک روایت کے مطابق 70 مرتبہ، ایک روایت کے مطابق 100 مرتبہ اللہ پاک کی بارگاہ میں استغفار فرماتے، اللہ پاک کی بارگاہ میں معافی مانگتے، حالانکہ ان سے گناہ ہوتے ہی نہیں تھے.
باوجود یہ کہ سید المعصومین ہے. پھر ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پریکٹیکلی کیا بھی اور پھر احادیث میں فضیلت بھی ترغیب بھی ارشاد فرمائی توبہ کرنے کی. ابھی آپ نے ارشاد فرمایا کہ بندہ بہت سارے گناہ کر لے اور توبہ کر لے اللہ معاف کرتا ہے. سبحان اللہ. اور اس پر ابھی آپ نے ایک شعر بھی پڑھا, فارسی کا ایک شعر پڑھا جی جس کے معنی یہ بنتے ہیں کہ اللہ کی رحمت جو ہے وہ قیمت نہیں تلاشتی, بہانہ تلاشتی ہے. اللہ پاک نے خود ایک حدیث قدسی اللہ پاک خود ارشاد فرماتا ہے سبقت رحمتی علی غضبی, سبقت رحمتی غضبی, یعنی اللہ پاک کی رحمت جو ہے وہ اس کے غضب پر سبقت رکھتی ہے. یہ کتنی بڑی گناہ گاروں کے لیے ڈھارس ہے کہ بندہ سچے دل سے توبہ کر لے, وہ کریم رب معاف فرماتا ہے. اچھا کچھ احادیث بھی ہیں جس سے ہمیں ایک جذبہ ملتا ہے, اور احادیث میں توبہ کرنے کے جو فضائل ہے لیکن توبہ کرنے سے گناہ معاف ہوتے ہیں, لیکن ساتھ ہی ساتھ ڈھیر سارا ثواب ملنا بھی. ہم نے آیت کریمہ بھی سنی, ایک حدیث پاک میں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ, یعنی گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے گویا اس نے گناہ کیا ہی نہیں. یہ کتنی بڑی بشارت اس کے لیے جو سچے دل سے توبہ کرتا ہے, کتنی بڑی بشارت ہے. اگر ہم غور کریں کہ اس نے گناہ کیا ہی نہیں, کتنی بڑی بشارت ہے. ایک اور حدیث پاک سنیے, ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر تم اتنے گناہ کرو کہ وہ آسمان تک پہنچ جائے اور پھر تم اللہ پاک کی بارگاہ میں توبہ کرو تو اللہ پاک تمہاری توبہ قبول فرما لے گا. سبحان اللہ. ایک اور حدیث پاک سنیے, حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے, تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی توبہ پر اس سے بھی زیادہ خوش ہوتا ہے جیسے تم میں سے کسی کا اونٹ جنگل میں گم ہونے کے بعد دوبارہ اسے مل جائے. اللہ اکبر. بندے کو جتنی خوشی ہوں گی اس سے زیادہ اللہ پاک اس بات پر خوش ہوتا ہے کہ کوئی سچے دل سے توبہ کرے. تو بہت سارے فضائل ہیں, یعنی ہمارے لیے خوشی کی بات, نوید کی بات, ہمارے لیے بہت بڑا مژدہ احادیث میں یہ سنایا گیا ہے کہ سچے دل سے توبہ کرے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے, اور اس پہ اتنے سارے واقعات ملیں گے ہمیں. جی اچھا علی بھائی, جیسا کہ ہمارے وقار بھائی نے بھی فضائل بتائے اور ایک فضیلت جیسی بتائی کہ گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے گویا اس نے گناہ کیا ہی نہیں. میں اس میں ایک اور بات ایڈ کرنا چاہوں گا کہ ہو سکتا ہے ہمارے FGN چینل کے ناظرین میں کچھ ایسے بھی سن رہے ہوں گے جو کچھ زیادہ ہی اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں انہوں نے کی ہوگی, جیسے کوئی شرابی ہے یا بڑے بڑے جو بھی گناہ ہیں جس کو بندہ کرنے کے بعد پھر یہ سوچتا ہے کہ کیا معلوم میری اس گناہوں کی معافی ہے بھی کہ نہیں, کیا معلوم میرا رب ایسی میں نے گناہ کیے ہیں کہ اگر لوگوں کو پتہ چل جائے تو لوگ مجھے اپنے پاس بٹھانا پسند نہ کریں. تو کیا ان گناہوں کے بھی اللہ تعالیٰ معاف فرما دے گا ان گناہوں کو؟ کیا اللہ کی بارگاہ میں میری کوئی معافی ہے کہ نہیں؟ تو میں ایسے لوگوں سے عرض کرنا چاہوں گا کہ بھلے گناہ کتنے ہی کیوں نہ کر ڈالیں, بولتے ہیں چاہے زمین بھر جائے یا آسمان بھر جائے, مگر رب کی رحمت کو سمجھو وہ کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے. رب کی رحمت بڑی ہے. اللہ تعالیٰ خود ایسے بندوں کو ڈھارس بندھاتے ہوئے اپنے پاک کلام مجید میں ارشاد فرماتا ہے قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَتِ اللَّهِ. اے محبوب تم فرما دو میرے وہ بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا, اللہ کی نافرمانی کر کے اپنے جانوں پر ظلم کیا, تو میرا رب دیکھیں ان کو ڈھارس بندھا رہا ہے. اے میرے بندو لا تقنطوا من رحمت اللہ, کہ اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو. سبحان اللہ. ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا, کہ بے شک اللہ تعالیٰ تمام گناہوں کو معاف فرما دے گا. تو ہمیں کبھی بھی وقار بھائی اللہ کی رحمت سے اس کی ذات سے مایوس نہیں ہونا چاہیے اور توبہ کی طرف ہمیں آتے رہنا چاہیے. سبحان اللہ, ماشاء اللہ, بہت زبردست آپ نے یہ بات کی ہے. اور یقیناً توبہ کے فضائل پر توجہ رکھیں. ایک روایت بھی اس طرح کی ملتی ہے نا, جس نے اپنے گناہوں سے توبہ کی تو گویا ایسا ہے کہ جسے آج ہی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا. اس طرح کی روایتیں ملتی ہیں. تو یقیناً یقین مانیے کہ ایسا بندہ جو توبہ کرنے والا ہوتا ہے, اللہ کا محبوب بھی ہوتا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ سے پسند بھی فرماتا ہے, تو پھر کیوں ہم توبہ کرنے میں تاخیر کرتے ہیں, کیوں توبہ کی طرف نہیں بڑھتے ہیں؟ گناہ اتنے کرتے ہیں, کیا توبہ نہیں کر سکتے ہیں؟ تو اس لیے توبہ اگر کرتے رہیں گے انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ رب کا قرب ملے گا, اور انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ گناہوں سے پیچھا بھی چھوٹتا رہے گا. مزید اگر ہم ایک دوسری طرف بڑھتے ہیں قاری صاحب, ہمارے بزرگوں کو ہم دیکھتے ہیں سبحان اللہ, ایک اتنی لمبی فہرست ہے توبہ کرنے والوں کی. اگر دیکھیں نا بشر حافظ رحمۃ اللہ علیہ کون تھے؟ شرابی تو تھے اپنے وقت کے, بہت بڑے شرابی تھے. ابھی بھی اجمی کہتے ہیں. ہاں وہ کیا تھے دیکھیں, یعنی سود کا لین دین کرتے تھے, سود کا کاروبار کرتے تھے, ڈاکو ہوا کرتے تھے. فضیل بن ایاز کتنے بڑے ڈاکو تھے. ڈاکو تھے یعنی, اور لیکن جب انہوں نے توبہ کی, ہاں
یعنی کوئی سوچ نہیں سکتا ہے کہ اتنا بڑا شرابی اللہ کا ولی بن سکتا ہے. ایک تو ایک چلو ایک نیک بندہ بن گیا, اور ایک اس کے اوپر اسٹیپ آتی ہے اللہ کا ولی. ولی بھی کیسا نہیں کہ یوں سمجھو آسمانی ولایت کے درخشندہ ستارے. سبحان اللہ, ٹھیک ہے, یعنی جن کے در سے ولایت بٹے, ایسے عظیم ولی, اتنے بڑے مطلب اللہ کے نیک بندے, علماء, اتنا علم اللہ نے ان کو عطا کیا, یعنی ان کی وجہ سے کئی اللہ کے ولی بن گئے ان کی نگاہ کرم سے. سبحان اللہ. تو یہ مطلب توبہ اگر دیکھا جائے تو اس طرح کے ڈھیروں واقعات کتابوں کے اندر ملتے ہیں کہ بندے نے سچے دل سے اللہ سے توبہ کی, اللہ تبارک و تعالی نے اس کو اتنا بڑا مرتبہ عطا فرما دیا کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے ہیں. اس طرح کی مثالیں جو نا درجنوں مثالیں ہیں, سینکڑوں مثالیں ہیں. سبحان اللہ, اگر دیکھتے چلتے آتے ہیں تو میں چاہوں گا کہ ناظرین کی ترغیب کے لیے کوئی واقعہ آپ کی طرف سے مل جائے کہ جس سے ہمیں مزید توبہ کی طرف ڈھارس بنے, تو ہم توبہ کی طرف آئیں, رجوع کی طرف آئیں. علی بھائی واقعہ تو واقعی میں بہت سارے ہیں. ایک واقعہ میں آپ کو سناتا ہوں اور ہمارے ایف جی این چینل کے ناظرین کو بھی. مختصر سا واقعہ ہے. جی. بنی اسرائیل میں ایک نوجوان تھا جس نے 20 سال تک اللہ عز و جل کی عبادت کی, پھر 20 سال اللہ عز و جل کی نافرمانی کی. اب جب 20 سال اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے اکتا گیا, کیونکہ پہلے 20 سال عبادت کی, پھر 20 سال اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی طرف آیا, تو 20 سال نافرمانی سے جب اکتا گیا تو ایک مرتبہ وہ آئینے کے سامنے آیا, شیشے کے سامنے, میرر کے سامنے. تو کیا دیکھتا ہے کہ اس کے داڑھی کے بال سفید ہو چکے ہیں. اب وہ داڑھی کے بال سفید جیسے اس نے دیکھیں تو ایک دم سے غمزدہ ہو گیا, شرمندہ ہو گیا, اور کہنے لگا, اے میرے خدا, میں نے 20 سال تک تیری عبادت کی, پھر 20 سال تیری نافرمانی کی, اگر میں تیری طرف آؤں تو کیا تو میری توبہ کو قبول فرمائے گا؟ اب اس وقت کسی کہنے والے سے یہ آواز سنی, کوئی کہنے والے یہ کہہ رہا تھا, اس نے آواز سنی کہ تم نے ہم سے محبت کی تو ہم نے تجھ سے محبت کی, تو نے ہمیں چھوڑ دیا تو ہم نے بھی تجھے چھوڑ دیا, تو نے ہماری نافرمانی کی تو ہم نے تجھے مہلت دی. اب اگر تو توبہ کر کے ہماری طرف آنا چاہتا ہے تو ہم تیری توبہ کو قبول کر لیں گے. سبحان اللہ. تو دیکھے علی بھائی, بندہ گناہ کر بیٹھتا ہے مگر صحیح معنوں میں اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو جائیں اور اپنے گناہوں سے تائب ہو جائیں, اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. اس طرح کے بہت سارے واقعات ملتے ہیں, اور جیسا کہ آیت کریمہ یہ بار بار یعنی کہ توبہ کے حوالے سے پڑھی جاتی ہے, الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ, کیا ایمان والوں کے لیے اب بھی وہ وقت نہ آیا کہ ان کے دل اللہ کی بارگاہ میں جھک جائیں؟ ٹھیک ہے, اب بھی وہ وقت نہیں آیا. تو لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم اگر گناہ ہم سے ہو جائیں, ہم توبہ کی طرف آئے, اللہ کی بارگاہ میں رجوع کریں. سبحان اللہ. اس آیت کریمہ نے تو کئیوں کی زندگی تبدیل کی. بالکل ایسا ہی. بزرگان دین کے اتنے واقعات ملتے ہیں کہ پہلے شرابی تھے, پہلے ڈاکہ ڈالتے تھے, اہم راتوں میں بھی فضولیات میں, گناہوں میں اپنا وقت صرف کرتے تھے, لیکن کسی ذریعے سے یہ آیت کریمہ سن لی, وہ ان کا ٹرننگ پوائنٹ بنا. فضیل بن ایاز رحمۃ اللہ علیہ اتنے بڑے پائے کے بزرگ ہیں, آپ کی سیرت, آپ کے فضائل ہم پڑھے تو اش کر اٹھے کہ کتنا بڑا مرتبہ ہے آپ کا. فضیل بن ایاز رحمۃ اللہ علیہ توبہ سے پہلے ڈاکہ ڈالتے تھے. اب ڈاکو تھے, آپ سوچئے کتنا بڑا جرم آپ کر رہے ہوتے تھے, لیکن آپ رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ توبہ سے پہلے ڈاکہ ڈالنے کی غرض سے ایک دیوار پر چڑھے, کمپاؤنڈ میں چڑھے, جس گھر میں آپ نے ڈاکہ ڈالنا تھا وہی اس گھر سے خاتون جو ہے قرآن پاک کی تلاوت کر رہی تھی, اور اسی آیت کریمہ پہ پہنچی, الم یانی للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ, کیا ایمان والوں کو ابھی وقت نہ آیا کہ ان کے دل جھک جائے اللہ کی یاد کے لیے؟ فوراً نادم ہوئے, شرمندگی ہوئی, آپ کو نیچے اترے اور آپ نے سچے دل سے توبہ کر لی. اتنے بڑے زمانے کے ڈاکو, ان کی زندگی کا ٹرننگ پوائنٹ بھی یہی آیت کریمہ بنی. اور بھی کئی بزرگان دین ہیں جن کے واقعات ہم پڑھے تو یہی آیت کریمہ نے جو ہے وہ تبدیلی لائی. سبحان اللہ. اور یہاں سے ایک بات جو نا وقار بھائی یہی پتہ چلتی ہے کہ قرآن پاک دیکھیں ہم بھی پڑھتے ہیں, اور ہمیں ایک تعداد ہے قرآن پاک پڑھتے 20 سال ہو گئے, 30 سال ہو گئے, لیکن وہ ان کے اندر تبدیل نہیں آتی. تو اس سے پتہ ہی چلتا ہے قرآن پاک کو اگر سمجھ کے پڑھا جائے تو یقیناً قرآن پاک زندگیاں بدلنے والی کتاب ہے, زندگیاں بدل جاتی ہیں. اور اس طرح کے واقعات میں سمجھتا ہوں کہ بھرے پڑے ہیں, کتابیں بھری پڑی ہیں کہ کس طرح قرآن پاک کی آیتوں کو سن کر قرآن پاک پہ الہاکم التکاثر کسی نے سن لیا تو اس کی زندگی بدل گئی, سورہ القاریہ, القاریہ ما القاریہ پڑھ لیا. اور اس طرح کی جو آیتیں پڑھی ہیں, سنی ہیں لوگوں نے, تو یقیناً ان کی جو ہے 10 سال کی 20 سال کی زندگی تھی بالکل یکدم تبدیل ہو جاتی ہے. تو یہ کب ہوتا ہے کہ جب قرآن پاک کو سمجھ کر پڑھا جائے. تو ناظرین سے بھی گزارش کروں گا آپ بھی قرآن پاک کی تلاوت کریں تو سمجھ کر کیا کریں. بڑی پیاری کتاب ہے یہ قرآن پاک. کس کو سمجھنے کے لیے آپ اگر چاہیں تو دعوت اسلامی انڈیا کا جو ڈپارٹمنٹ ہے مکتبۃ مدینہ, یہ بڑی پیاری کتاب ہے. یہ قرآن پاک کی یہ سمجھیے کہ اس میں ترجمہ
اور تفسیر اس کی موجود ہے، یعنی قرآن پاک کو ہم جب پڑھتے ہیں اس کا ٹرانسلیٹ، اس کا جو ہے آسان زبان کے اندر الحمدللہ یہ موجود ہے، اور اس کی تفسیر یعنی قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت کے اندر کیا فرمانا چاہ رہا ہے، یہ ماشاءاللہ اس کی 10 جلدیں ہیں، 10 والیوم اس کی ہے الحمدللہ۔ صراط الجنان اس کا کتاب کا نام ہے، آپ اس کو مکتبۃ المدینہ جو دعوت اسلامی انڈیا کا ایک ڈپارٹمنٹ ہے، آپ اس کو خریدیں، اس کا گھر میں رکھیں اس کو آپ، اور گھر میں آپ خود بھی پڑھیں، اور جو گھر کے اندر بچے ہیں جو اردو پڑھ سکتے ہیں آپ ان کو پڑھوائیں، گھر میں اگر اسلامی بہنیں ہیں، عورتیں ہیں، خواتین وہ پڑھیں، اور روزانہ اس کی برکتیں حاصل کریں گے انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ۔ قرآن کریم پڑھنے کے ساتھ ساتھ اس کو سمجھیں گے، پھر آپ دیکھیں انشاءاللہ کس طرح آپ کی زندگی کے اندر انقلاب پیدا ہوتا ہے۔ مولانا علی بھائی، یہ توبہ ایسی چیز ہے اگر سچے دل سے کوئی کر لینا، اللہ پاک معاف بھی فرماتا ہے، اور اللہ پاک ستار ہے، سبحان اللہ، وہ عیبوں کو چھپانے والا ہے۔ وہ کریم رب جب کوئی توبہ کرتا ہے نا تو اس کے عیب بھی چھپاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ جیسے ایک بڑا پیارا واقعہ، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک نوجوان کہیں سے گزر رہا تھا، شراب کی بوتل ہاتھ میں تھی، شرابی تھا، اس نے توبہ تو نہیں کی تھی، وہ عمل کیے جا رہا تھا، لیکن راستے میں فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات ہو گئی۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھتے اس نے وہ بوتل چھپا دی۔ جب امیر المومنین نے پوچھا کیا چھپاتے ہو، تو اس نے کہا کہ بوتل ہے میرے پاس اور اس میں سرکہ ہے، اور اس وقت اس نے دل ہی دل میں سچے دل سے شراب پینے سے توبہ کر لی، سبحان اللہ، اور اللہ پاک کی بارگاہ میں دل ہی دل میں عرض کی کہ یا اللہ امیر المومنین کے سامنے مجھے رسوا ہونے سے بچا لے، تو ستار ہے، تو عیبوں کو چھپانے والا ہے۔ اب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ وہ بوتل دکھائیے، اس نے بوتل نکالی تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب دیکھا تو واقعی اس میں سرکہ موجود تھا۔ وہ کریم رب عیب چھپانے والا ہے، اگر سچے دل سے توبہ کر لے تو انشاءاللہ جو گناہ کیے تھے اس کی وہ پردہ پوشی بھی فرمائے گا۔ سبحان اللہ، اللہ نصیب کرے ہمیں۔ یقیناً واقعات تو بہت سارے ہیں، اگر واقعات ہی کو بیان کیا جائے تو یقین مانیے کہ فہرست اتنی لمبی ہے کہ وہ ختم نہیں ہوتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں توبہ کی توفیق عطا فرمائے۔ بہت ساری گفتگو ہی آئی ہے، ایک دو فرمائش کلام کی ہمارے پاس آئی ہوئی ہے، وہ لے لیتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام زاہد اتاری ہے، میں سومل پور اجمیر سے عرض کر رہا ہوں، مجھے یہ نعت سنا دیجیے، بلا لو پھر مجھے عشاء بحروبر مدینے میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مزید ایک کال دیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام عبدالعزیز علی اتاری ہے، میں باڑ میں راجستھان سے عرض کر رہا ہوں، مجھے یہ نعت شریف سنا دیجیے، مجھے در پہ پھر بلانا مدنی مدینے والے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دو کلام کی فرمائش یہی ہے، بلا لو پھر مجھے اے شاہ بحروبر مدینے میں، اور مجھے در پہ پھر بلانا مدنی مدینے والے۔ آئیے اس کے ایک دو شعر سن لیتے ہیں۔ بلا لو پھر مجھے اے شاہ بحروبر مدینے میں، بلا لو پھر مجھے اے شاہ بحروبر مدینے میں پھر روتا ہوا تیرے در پر مدینے میں پہنچوں چوئے جانا میں غریبا چاک سینہ چاک، میں پہنچوں چوئے جانا میں غریبا چاک سینہ چاک، گرا دے کاش مجھ کو شوق تڑپا کر مدینے میں، بلا لو پھر مجھے اے شاہ بحروبر مدینے میں پھر روتا ہوا تیرے در پر مدینے میں۔ مجھے در پہ پھر بلانا مدنی مدینے والے، مجھے در پہ پھر بلانا
مدینے والے عشق بھی پلانا عشق بھی پلانا مدنی مدینے والے مجھے در پہ پھر بلانا میری آنکھ میں سمانا مدنی مدینے والے بنے دل تیرا ٹھکانا آقا بنے دل تیرا ٹھکانا مدنی مدینے والے بنے دل تیرا ٹھکانا مدنی مدینے والے. تو اگر آپ بھی اپنا کلام فرمائش کرنا چاہتے ہیں تو آپ بھی ہمارے نیچے دیے ہوئے نمبر پر کانٹیکٹ کر سکتے ہیں, آپ کال ریکارڈ کر سکتے ہیں. انشاءاللہ آپ کی فرمائش بھی ہمارے پروگرام میں شامل کی جائے گی. آئیے بڑھتے ہیں مزید اپنے ٹاپک کی طرف. بہت سی گفتگو ہماری ہوئی ہے اور ہم نے واقعات بھی سنے ہیں. اور اچھا قاری صاحب, آپ سے ایک بات یہاں لینا چاہوں گا میں. کچھ لوگوں کو دیکھا جاتا ہے کہ الحمدللہ توبہ کر بھی لیتے ہیں. جیسے آپ دیکھیں نا دعوت اسلامی انڈیا کے کئی مبلغین آپ کو ملتے ہیں الحمدللہ کہ جنہوں نے توبہ کی. یعنی ان کا ایک وقت تھا کہ جب وہ گناہوں کی زندگی میں تھے اور جیسے توبہ کی واقعات سنے اور بیانات میں شرکت کی اور الحمدللہ ان کا دل چوٹ کھایا, سچی توبہ کی اور پھر اللہ کے فضل و کرم سے سیدھے راہ پر آئے اور آج ایسے ہو گئے الحمدللہ کہ خود دوسروں کو جو ہے نیکی کی دعوت دینے والے بن گئے ہیں. تو نیکی کی دعوت کے بعد توبہ کا ذہن بنا, توبہ کر لی. اس کے بعد بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو ان کو توبہ کرنے کے بعد آڑ دلا رہے ہوتے ہیں. تو ان کے والے سے آپ کیا فرمائیں گے؟ جو بندہ توبہ کر چکا ہے اس کو اب اس کی پرانی زندگی یاد دلانا کہ تو پہلے ایسا تھا, ابھی ہمارے سامنے کیا مکاری کر رہا ہے, تو نے امامہ شریف پہن لیا تو کیا ہو گیا, تو تھا ویسا ہی. تو ایسے لوگوں کو آپ کیا سمجھانا چاہیں گے؟ اور جو توبہ کر چکے ہیں ان کو اگر کوئی ایسا کہتا ہے تو ان کو حوصلہ رکھنا چاہیے, کیا کرنا چاہیے, کیا فرمائیں گے؟ علی بھائی ایسو کے حوالے سے تو باقاعدہ حدیث پاک موجود ہیں, جس کا خلاصہ میں عرض کروں وہ یہ کہ جو انسان جس عمل سے یعنی برے عمل سے توبہ کر لے, ٹھیک ہے, اب اللہ اور اس کے بندے کا معاملہ ہے. صحیح. اب اگر کوئی اس کو پھر اسی برے عمل سے آر دلائے تو حدیث میں اس کا مضمون ملتا ہے کہ قریب ہے کہ مرنے سے پہلے وہ بندہ جو کو آر دلا رہا ہے یا پریشان کر رہا ہے, واپس اس کو پرانی والی زندگی یاد دلا رہا ہے کہ تو شراب پیتا تھا, تو تاش کھیلتا تھا, تو یہ کرتا تھا, وہ کرتا تھا, بڑا بن گیا, امامہ پہن لیا, یہ وہ سب وغیرہ. اس طرح اس کے گناہوں کو وہ سمجھو بیچ میں لا کے آر دلاوے, اس کو شرمندہ کریں. تو ایسوں کے بارے میں آتا ہے حدیث پاک میں, جس کا خلاصہ ہے کہ قریب ہے کہ مرنے سے پہلے وہ شخص بھی اس گناہ میں مبتلا ہو جائے. اللہ اکبر. کوئی بندہ اگر نیک بن گیا ہے, داڑھی رکھ لی ہے, امامہ پہن لیا ہے, اجتماع میں آنے جانے لگا ہے یا نیک بن گیا ہے, تو پلیز ہم اس کو پریشان نہ کریں. صحیح. پریشان نہ کریں. ایک تو پھر دوسرا کہ ایک مسلمان کا دل دکھانا بھی تو ہے اس کے اندر. پھر اس کا ایک نقصان یہ بھی ہوتا ہے نا رضا بھائی کہ بیچارہ وہ اس نے توبہ کر بھی لی, بس وہ گھروں کے اندر اس کو پریشان کر رہے ہوتے ہیں, اس کو ملا وہ مولوی بول کر چلا رہے ہوتے ہیں. وقار بھائی جی پھر اس کا پھر اصل میں رزلٹ پھر یہ آتا ہے کہ بیچارہ وہ جو نیکی کی راہ پر آتا ہے وہ دوبارہ چھوڑ دیتا ہے. ایسا ہی ہے. وقار بھائی بھی اس پر بہت ساری یعنی کہ ان کے بھی دماغ میں واقعات ہو گئے. میرے ذہن میں بھی آپ نے یہ جو بات بولی نا کہ گھر والے یا دوست و احباب پریشان کرتے ہیں تو پھر وہ لائن چھوڑ دیتا ہے. یقین مانے میرے ذہنوں میں ابھی بھی کچھ لوگ ایسے گھوم رہے ہیں, ٹھیک ہے, کہ جو آ گئے بالکل نیکی کی لائن پر, توبہ کر لی انہوں نے, نمازی بن گئے, دعوت اسلامی کی دینی ماحول کو انہوں نے اپنا لیا, داڑھی رکھ لی ہے, مگر یہ گھر والے کہ تو ملا بن جائے گا, تو داڑھی رکھ لے گا تو تجھے کون لڑکی دے گا, ایسا ویسا وغیرہ 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 اس طرح کرتے ہیں. تو پھر یہاں تک کہ نوبت آ جاتی ہے کہ معاذ اللہ وہ جو جنہوں نے داڑھی رکھی ہوتی ہے وہ داڑیاں نکالنے پر مجبور ہو جاتے ہیں. بالکل صحیح. امامہ پہننا چھوڑ دیتے ہیں اور پھر بعد میں نماز بھی ایک دم بالکل چھوڑ دیتے, یعنی کہ وہ نیکی والی پھر لائن نہیں اپناتے. بولے جانے دو, میرے ماں باپ کو میں خالی تکلیف دے کے کیا کروں. کیا کہتے وقار بھائی اس حوالے سے؟ صحیح. ایسے واقعات بھی کئی سارے پائے جاتے ہیں کہ جنہوں نے سچے دل سے توبہ بھی کی, اچھائیوں کی راہ پر بھی آ گئے,
یعنی گویا کہ یہ جن کی ذمہ داری تھی گھر کے بڑوں کی کہ ان کو اچھائیوں کی طرف لاتے، وہ کسی اور کی صحبت سے، کسی اور کے فیضان سے یہ برکتیں پانے میں کامیاب بھی ہو گئے، لیکن گھر والے آڑ بن گئے. بالکل ایسے ہی. اور پھر نحوست یہ طاری ہوئی کہ داڑھی بھی گئی، نماز بھی گئی، اور اچانک موت بھی آ گئی. ایسے کئی نوجوانوں کے واقعات ملتے ہیں. یعنی ایک کا واقعہ اس طرح سے ہے کہ وہ بھی دعوت اسلامی کے دینی ماحول کی برکت سے دعوت اسلامی میں آئے، سنتوں کے پیکر بنے، نمازی بنے. پھر وہ گھر والوں نے پریشر کیا، ماحول چھوٹا، سنتیں چھوٹی، نمازیں چھوٹی. پھر دوستوں کے ساتھ ایک مرتبہ سوئمنگ کے لے گئے سمندر میں. اچانک یہ ہوا کہ لہروں کی زد میں آ گئے اور ڈوب کر انتقال ہو گیا. بظاہر توبہ پہ انتقال ان کا نہیں ہوا، وہ گناہوں میں ملوث ہو کر پھر سے. تو اس طرح کئیوں کے یو ٹرن ہوتے ہیں، اور اس میں جو ہے وہ بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ گھر والے جو ہیں ان کے گناہوں سے. گھر والا جیسے مجھے بھی ایک بندے کا میرے ذہن میں آ رہا ہے، بالکل یعنی کہ کوئی زیادہ پرانا نہیں ہے، وہ تو ایک دم تازہ معاملہ ہے. ایک بندہ تھا جامعۃ المدینہ میں، اس نے داخلہ لیا، یہاں تک کہ اس نے 4 سال تک اپنے جامعۃ المدینہ میں پڑھا بھی، اور ماشاءاللہ ذہین بھی تھا اور اچھا سلجھا ہوا بچہ تھا. پھر ہوا یوں کہ وہی تھوڑا آس پاس کا کچھ ایسا ماحول تھا، اور بولے کہ تو ملا بن جائے گا تو کیا کرے گا، داڑھی رکھ لے گا تو کیا کرے گا، تجھے کوئی لڑکی نہیں دے گا. تو گھر والے بھی خاص طور پر اس کو پریشر کرنے لگے. وہ بچہ بھی میرے پاس بار بار آتا ہے کہ کیا کریں احمد رضا بھائی، سمجھ نہیں آ رہا ہے، ماں باپ کی طرف سے ایسا پریشر آ رہا ہے، میں کیا کروں. تو میں نے کہا کوئی بات نہیں بیٹا، ماں باپ ہیں، ان کا ابھی بھی ہمیں ادب بجا لانا ہے، ایسا نہیں کہ ان کے سامنے بلند آواز کرنی ہے، ان کو پیار و محبت سے سمجھانا ہے. علی بھائی بالآخر ایسا ہوا کہ وہی ماں باپ کے وقار بھائی پریشر ڈالنے کی وجہ سے اس بندے نے درس نظامی چھوڑا. اچھا چلے درس نظامی چھوڑا تو درس نظامی کے ساتھ ساتھ دینی ماحول دعوت اسلامی کا اس سے وہ دور ہوا. تو پھر میں نے اس کو دیکھا کہ وہ بچہ جس کا سمجھو کبھی امامہ میں نے اترتا ہوا نہیں دیکھا تھا، اب وہ اس کے سر پہ ٹوپی بھی نہیں ہے. اچھا پھر داڑھی اس کی کچھ آ گئی تھی تو وہ داڑھی بھی اس نے نکال دی تھی، اور پینٹ شرٹ کے اندر آ گیا تھا، اور معاذ اللہ نہیں کہ بالکل غلط لائن پہ وہ چلا گیا. تو پھر کچھ دنوں کے بعد وقار بھائی اس کے جو ننیال طرف کے یعنی اس کے نانا اور نانی اور اس کی والدہ وغیرہ اس کے گھر کی طرف سے مجھ پر پیغام آیا کہ احمد رضا بھائی آپ آؤ گھر پر، کس طرح اس کو سمجھاؤ. ٹھیک ہے، اب میں پہنچا اس کو سمجھانے کے لیے، مگر اب سمجھانے سے کیا فائدہ جب یعنی کہ سر پر سے زیادہ پانی اوپر چلا گیا ہو. اب میں اس بچے کو سمجھا رہا ہوں مگر بچہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. اس کی ماں رو رہی ہے، اس کی نانی رو رہی ہے، اس کے نانا رو رہے ہیں، مگر وہ بچہ یعنی کہ ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے. یہاں تک کہ وہ مجھے کہتے تھے کہ مجھے میرا احمد رضا بھائی وہی بیٹا چاہیے کہ جب وہ گھر میں آتا تھا تو ٹی وی چالو ہوتی تھی تو نیچی نگاہ کر کے آتا تھا اور بولتا تھا امی ٹی وی بند کرو. مجھے میرا بیٹا وہی چاہیے جو نیچی نگاہ کر کے آتا تھا، ٹی وی کی طرف دیکھتا بھی نہیں تھا، اور اگر اس پر فلمیں آتی تھی تو بند کرا دیتا تھا. مجھے میرا وہی بیٹا چاہیے، کچھ بھی کر کے مجھے وہ بیٹا لا کے دو. تو میں نے اب کہا کہ بھائی اب کیا ہو گیا، آپ نہیں یعنی کہ اس بچے پر پریشر ڈالا تھا کہ مت پڑھ، اب آپ کے ہاتھوں سے بچہ نکل گیا تو اب آپ رو رہے ہیں. تو یہ جو میں نے بات بیان کی تو کئی گھر والوں کے لیے سمجھو عبرت ہوگی، اور جو ہمیں سن رہے ہوں گے کوئی اگر نیک راستے پر آ جائیں تو پلیز اس کو روکے مت. یعنی صحیح ہے. اللہ پاک نصیب فرمائے. یہ یقین مانے کہ واقعی یہ گھر کی شاید میں سمجھتا ہوں کہ کئی گھروں کی یہ کہانی ہوگی. تو بچوں کو اس طرح ٹوکنا نہیں چاہیے. اللہ پاک ہمیں ہدایت دے، اللہ نیک توفیق عطا فرمائے. بہت سی گفتگو ہے، بس آخر میں چاہوں گا وقار بھائی سے توبہ کے حوالے سے میں چاہوں گا کہ توبہ کا صحیح طریقہ کیا ہے، یہ بیان فرما دیجئے. کئی لوگوں کو دیکھا جاتا ہے کہ وہ توبہ کر لیتے ہیں. کئی لوگ جو ہیں نماز کے بعد تھوڑا سا ہاتھ اٹھا لیے سمجھتے ہیں توبہ ہو گئی. بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ منہ پہ جو ہے ہاتھ مار لینا گالوں پر یہ توبہ ہے. تو توبہ کا پراپر طریقہ کیا ہے، یہ ارشاد فرمائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. توبہ کے لیے لازمی طور پر 3 شرائط ہیں. صحیح. یعنی یہ 3 شرطیں پائی جائیں گی تو صحیح توبہ ہے. اس میں سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ ماضی پر ندامت ہو، جو پاسٹ میں ہوا ہے اس پر واقعی ندامت ہو. یعنی توبہ کے لیے ایک لازمی چیز یہ ہے کہ بندے کو ندامت ہو، افسوس ہو میں نے کیا کیا، میں کیا کر بیٹھا، اس کو ٹینشن ہو جائے، پسینے چھوٹے، آنکھوں سے اشک جاری ہو جائے، اس کو فکر لائق ہو جائے مجھ سے ہوا کیا. تو پہلی چیز پاسٹ پر ندامت ہو. دوسری چیز حال میں اس گناہ کو چھوڑ دینا. یعنی توبہ تبھی کہلائیں گی جبکہ صرف افسوس نہ ہو، ساتھ ہی ساتھ ابھی پریزنٹ میں ان گناہوں کو بھی چھوڑ چکا ہو. اور تیسری چیز اور مستقبل میں اس کی طرف نہ لوٹنے کا پکا ارادہ ہو. جب یہ 3 چیزیں پائی جائیں گی تو سچی توبہ ہے. ورنہ وہی بات ہے کہ تھپڑ جو ہے چہرے پر مار لینے سے کوئی توبہ نہیں ہوتی. ندامت ضروری ہے، ان گناہوں کو چھوڑ دینا ضروری ہے، اور آئندہ نہ کرنے کا پکا ارادہ بھی ضروری ہے. ساتھ ہی ساتھ
اگر وہ توبہ کسی ایسے گناہوں کے تعلق سے ہے جس کا تعلق اللہ کے حقوق سے ہے، جیسے نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، اس طرح کی چیزوں سے ہے، تو اللہ پاک کی بارگاہ میں توبہ کرنے کے ساتھ ساتھ اس کو ادا بھی کرنا ہوگا۔ جیسے نمازیں ذمے باقی ہیں تو ایک تو توبہ کرے، اللہ پاک کی رحمت سے وہ امید ہے کہ اللہ پاک معاف فرمائے گا، لیکن وہ جو ذمے نمازیں باقی ہیں اس کو ادا بھی کرنا ہوگا، ایسا نہیں کہ اس سے بری ہو گئے۔ اسی طرح اگر روزے نہیں رکھے تھے تو اس کی ادائیگی کرنا ہوگا، اگر زکوٰۃ ادا نہیں کی تھی پچھلے سالوں میں تو اس کا بھی کیلکولیشن کر کے زکوٰۃ ادا کرنی ہوگی، اور اگر اس کا تعلق بندوں کے حقوق سے ہے، جیسے کسی کی غیبت کر لی ہے، کسی کی چغلی کر لی ہے، یعنی یہ وہ چیزیں ہیں، یہ وہ گناہ ہے کہ جس میں کسی بندے کے تعلق سے جو ہے وہ اس کی بے حرمتی تو ہوئی، اس کی دل آزاری تو ہوئی، لیکن اس کا کوئی ایسا حق تلف نہیں ہوا کہ وہ لوٹانا ضروری ہو، تو اس طرح کی چیزوں میں بندے کو چاہیے کہ وہ اس سے جس سے ایسا معاملہ ہوا ہے اس سے سچے دل سے معافی مانگ لے، اللہ پاک کی بارگاہ میں بھی توبہ کرے اور اس سے بھی معافی مانگے۔ اور اگر کوئی ایسی چیز ہے کہ جس میں کسی کی کوئی چیز غصب کر لی، کوئی چیز چھین لی، یا کسی بھی طرح سے کوئی چیز اس کی ان کے پاس آ چکی ہے، اس کے پاس آ چکی ہے، تو اس کو وہ ادا بھی کرنی ہوگی، یعنی اگر کسی کا پیسہ کھایا ہے تو پیسہ لوٹانا بھی ہوگا۔ اس طرح کے جملہ جو معاملہ صرف توبہ سے کام نہیں چلے گا، صرف بلکہ توبہ سے اس کو جو ہے وہ پھر یہ توبہ کی ضروری شرائط میں سے ہوگا کہ اس کو یہ لوٹانا ہوگا، اس کا اہتمام پورا کرنا ہوگا۔ تو مولانا علی بھائی یہ بڑا یعنی آج کا ہمارا بہت اہم موضوع تھا توبہ، اللہ پاک ہمیں سچی توبہ کی توفیق عطا فرمائے۔ یعنی آج ہم نے توبہ کے فضائل بھی سنے، واقعات بھی سنے، قرآن پاک کی آیات، احادیث اور توبہ کی جو ضروری شرطیں وہ بھی سنی۔ ہمارے پاس وقت کم ہے، صحیح بات ہے، زندگی بہت تھوڑی ہے، بالکل، کب روح نکل جائیں گی جسم سے کچھ پتہ نہیں، دنیا بڑی بے اعتبار ہے، زندگی نام رکھ دیا کس نے، 4 دن کی باہر ہے دنیا، ایک پل میں ادھر سے ادھر، موت کا انتظار ہے دنیا۔ ہمارے آنکھوں کے سامنے جنازے اٹھ رہے ہیں، ہمارے گھر میں اچھے خاصے چلتے پھرتے ہنستے کھیلتے لوگ ہمارے آنکھوں سے وہ اوجل ہو جا رہے ہیں، ہمارے سامنے انتقال کر جا رہے ہیں۔ بالکل ایسے ہی میں نے کل احمد بھائی کو بتایا تھا، ہمارے ایک رشتہ دار ہیں، ان کو میں نے کل دکھایا تھا فوٹو بھی، تو ہمارے ایک رشتہ دار تھے، وہ 2 دن پہلے یہاں سے آنے سے پہلے جب میں سفر میں تھا تو مجھے گھر سے جو ہے وہ فوٹو آیا، بولے یہ جو رشتہ دار ہیں ہمارے، کوئی دور کے رشتہ دار تھے، تو بولے شادی شدہ تھے، مطلب 1 سال پہلے ان کی شادی ہوئی تھی اور عمر بھی تقریباً کوئی 23-24 سال ہوگی، 1 سال پہلے شادی ہوئی تھی اور ان کا انتقال ہو گیا تھا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو مطلب ان کی جو اہلیہ ہے، نئی شادی ہوئی تھی، 1 سال ہوا تھا، چھوٹی سی ان کی بچی 3 مہینے کی بچی تھی، اب وہ گھر میں تو مطلب کوہرام مچ گیا، اب وہ بیوہ بیچاری اتنی رو رہی ہے، تڑپ رہی ہے۔ یقیناً یہ ہے، آپ نے صحیح کہا، اور جو موت بھی ہے نا، کوئی ایسا نہیں کہ بہت بڑی بیماری تھی، سائلنٹ اٹیک آ گیا، اللہ اس طرح ہوتا ہے۔ مولانا علی بھائی، آپ نے تو بھی 1 سال کا واقعہ سنا، اس میں بھی بہت عبرت ہے، عبرت کے تو بہت موقع ہمارے پاس توبہ کی طرف لانے والے۔ سوشل میڈیا پہ ایک فوٹو دیکھا، 3 تاریخیں لگی ہوئی تھی، غالباً 16، 17، 18، مہینہ کون سا تھا مجھے یاد نہیں۔ 16 تاریخ کو دکھایا گیا ہے دولہے کا فوٹو، نکاح، 17 تاریخ کو دکھایا گیا ہے ولیمے کا فوٹو، سج دج کے ریسیپشن میں دولہا آیا ہے، اور 18 تاریخ کا فوٹو انتقال ہو چکا ہے، اللہ اکبر، کفن کے اندر فوٹو ہے۔ تو یہ دنیا کی بے اعتباری ہے کہ یعنی یہ سمجھے کہ آنکھوں کے سامنے یہ ساری چیزیں ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے، سامان 100 برس کا ہے، پل کی خبر نہیں۔ تو بہت سارے موقع عبرت کے لیے، جنازے جو اٹھ رہے ہیں ہمارے سامنے، یعنی ایک دن ہمارے ساتھ بھی یہ ہونا ہے نا۔ بالکل ایسا ہی، آج ہم کسی کو غسل دے رہے، ایک دن ایسا آئے گا کہ ہم اپنے ہاتھوں سے کپڑے نہیں نکال سکیں گے، دوسرے لوگ ہوں گے جو ہمارے کپڑے نکالیں گے، نہیں نکل سکتے ہوں گے، قینچی سے کاٹ کے نکالیں گے اور اس غسل کے تختے پہ رکھیں گے، جس کے لیے اگر ہمیں غسل کرنا ہوتا ہم خود اپنے قدموں سے جا کر جاتے، اس میں داخل ہوتے تھے، لیکن آج وہ دن ہے کہ کوئی اٹھا کر رکھے گا، کوئی اور غسل دے رہا ہوگا۔ آج کپڑے خود سے نہیں پہن سکیں گے، آج ہمیں اٹھا کر کفن پہ رکھا جائے گا، وہ بھی اس کفن پہ جس میں ایک سلائی بھی نہیں ہے، جس میں کوئی دھاگے سے سلی ہوئی سلائی نہیں ہے، وہ کورا لٹھا ہے وائٹ کلر کا، اور اس میں کفنا کر آج خود سے قبرستان چل کے نہیں جائے گے، کوئی اور اٹھا کے لے کر جائے گا اور منو مٹی تلے دفن کر دے گا۔ ایک دن ہم سب کا آنا ہے، موقع ہمارے پاس ہے، سمجھانے والے پائے جا رہے ہیں، FGN چینل کے ذریعے ناظرین تک نیکی کی دعوت دی جا رہی ہے، نماز قضا کرنا ہے، برے مناظر دیکھنا ہے، ماں باپ کے دل دکھانا ہے، جھوٹ غیبت چغلی، کتنے گناہ، اور اس کو کوئی بریک لگے گا یا نہیں لگے گا؟ ایک نہ ایک دن تو بریک لگ ہی جانا ہے، جب موت کا فرشتہ سامنے آئے گا ہمیشہ کا بریک لگ جائے گا۔ لیکن آج موقع ہے، آج توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے، اور کیسا کھلا ہوا ہے؟ آپ کو حدیث پاک سناتا ہوں۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مغرب کی جانب ایک دروازہ ہے جس کی چوڑائی 40 یا 70 سال کی مسافت ہے،
اللہ پاک نے اسے اس دن سے توبہ کے لیے کھول رکھا ہے جس دن سے زمین و آسمان کو پیدا فرمایا. وہ اسے بند نہیں فرمائے گا یہاں تک کہ اس طرف سے سورج طلوع ہو، یعنی مغرب سے ویسٹ سے سورج طلوع ہو. یعنی قیامت تک کے لیے گویا کہ توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے. سانسیں جب تک باقی ہیں توبہ کا دروازہ کھلا ہے. توبہ انسان کو کرتے رہنا چاہیے، کیا پتہ کب موت آ جائے. یقین مانیے مثال ہے، اگر جس کو عبرت لینی ہو نا، یہ ہم سمجھیے کہ مثال ہے اس کے پاس اتنی ہے، کوئی عبرت لینے والا ہو، اللہ کرے کہ ہم سچی توبہ کرنے میں کامیاب ہوں. کب تک نمازیں چھوڑتے رہیں گے، کب تک ماں باپ کو ستاتے رہیں گے. میرے پیارے ناظرین، اب تو رجوع کر لیجیے اللہ کی طرف. کب تک یہ مطلب مال کے پیچھے یہ جو کچھ روپیے کے لیے جو نام آخرت کو تباہ کرنے، آخرت کو داؤ پر لگا رہے ہیں. خدا کے واسطے اللہ کے واسطے میں آپ سے گزارش کرتا ہوں، توبہ کر لیجئے، نمازوں کی پابندی کر لیجئے، اللہ کی طرف رجوع کیجئے، اللہ کی بارگاہ میں آ جائیے اور نیت کیجئے کہ انشاءاللہ آج کے بعد گناہ نہیں کریں گے. کیا پتہ آج ہم یہ توبہ کر رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ توبہ کی توفیق دے دے، اسی توبہ پر ہمارا انتقال ہو جائے. یقین مانیے اس سے بڑی سعادت کوئی اور نہیں ہو سکتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو گناہوں سے بچتے ہوئے اللہ ہمیں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. جو گناہ ہو گئے اللہ ہمیں ندامت کے ساتھ آنسو بہاتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. آئیے الصلاۃ والسلام پڑھ لیتے ہیں. یا رسول اللہ سلام علیک، یا حبیب اللہ سلام علیک، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام. یا رسول اللہ سلام علیک، یا حبیب اللہ سلام علیک. دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان لال کرامت پہ لاکھوں سلام، پتلی پتلی گولے قدس کی پتیاں، ان لبوں کی نزاکت پہ لاکھوں سلام. یا رسول اللہ سلام علیک، یا حبیب اللہ سلام علیک. کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو، بھیجے سب ان کی شوقت پہ لاکھوں سلام. ایک میرا رحمت میں دعویٰ نہیں، شاہ کی ساری امت پہ لاکھوں سلام. مجھ سے خدمت کے قدسی کہے رضا، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام. یا رسول اللہ سلام
حبیب اللہ سلام علیک۔ الصلاۃ والسلام علیکم رسول اللہ وعلیہ آلہ وصحبہ حبیب اللہ۔ ہمارے ایف جی این چینل کے کیمرہ مین عبدالقادر مرحوم بھائی، ان کا بھی کچھ دنوں پر انتقال ہوا ہے، آئیے ان کے لیے ہم صلی ثواب بھی کر لیتے ہیں۔ ناظرین سے بھی گزارش کروں گا ایک مرتبہ سورہ فاتحہ اور حمد شریف اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لیجیے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین۔ یا اللہ پاک ہماری ہمارے ماں باپ کی اور ساری امت کی مغفرت فرما۔ یا رب کریم ہمارے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، اپنا خاص فضل و کرم عطا فرما۔ یا رب کریم جو کچھ بھی ہم نے پڑھا ہے سب اپنی بارگاہ ناز میں قبول فرما۔ اس کا ثواب سب سے پہلے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں نظر کرتے قبول فرما۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے تمام انبیاء کرام، صحابہ کرام، تابعین، تابع تابعین، اولیاء کاملین، بزرگان دین، کل مؤمنات و مؤمنین، کل مسلمات و مسلمین کی ارواح کو نظر کرتے قبول فرما۔ بالخصوص ہمارے ایف جی این چینل کے کیمرہ مین مرحوم عبدالقادر بھائی کو یا اللہ اس کا ثواب پیش کرتے قبول فرما۔ یا اللہ پاک اس کی برکت سے ان کو غریق رحمت فرما، ان کی قبر کو جنت کا باغ بنا، ان کی قبر کی مشکلیں آسان فرما۔ اے اللہ ان کی تمام عبادت قبول فرما، ان کے تمام صغائر و کبائر گناہوں کو معاف فرما، ان کے گھر والوں کو اے اللہ صبر اور صبر پر اجر نصیب فرما۔ اے رب کریم ہم سب کو بھی مولا مرنے سے پہلے قبر و آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ہمیں نہیں پتہ کہ ہماری زندگی کے کتنے لمحات باقی ہیں، اے اللہ بچے کچھ جو لمحات ہیں اللہ ہمیں ان میں تیری خوب عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلقہ ونور عرشہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ مجلس کے اختتام کی دعا پڑھ لیجیے۔ سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد برحمتک یا رحمۃ۔ نیا دن ہے صبح پھر آئی ہے دیکھو، لبوں پر ہے ذکر خدا ذکر آقا، لبوں پر ہے ذکر خدا ذکر آقا۔